بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسے واقعات پیش کر رہا ہوں جو عوام میں بہت مشہور ہے۔ جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو عوام بے شک کہنے لگتی ہے۔ کون سے ہیں واقعات اور کیا ہے ان واقعات کی حقیقت، ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا واقعہ سنیں۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امام الانبیاء، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سورہ مومن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر فوراً ولادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہنچے تھے؟ یعنی کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام کیا تھا؟ کیا سورہ مومن کی تلاوت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی جبکہ آپ کی ابھی ولادت ہوئی ہے رضی اللہ عنہ؟ کیا ہے حقیقت اس کی؟ یہ ان مقررین حضرات کا گڑا ہوا قول ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے میں غلو کرتے ہیں۔ غلو تو کیا ہی کیا، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان بھی باندھ دیا، جھوٹ بھی بول دیا۔ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا گڑا ہوا واقعہ ہے جو بے شک کے نعرے لگواتے ہیں، اور جب اسٹیج سے باقاعدہ نعرے لگتے ہیں نا، فلاں مقرر زندہ باد، فلاں خطیب زندہ باد، اور پیسوں کی جو بارش ہوتی ہے اس طریقے سے، تو یہ ان لوگوں کا گڑا ہوا قول ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، بالکل من گھڑت واقعہ ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو بیان نہ کرے، اگر کوئی بیان کرتا ہوا پایا جائے تو اس کو فوراً روک دے کہ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل من گھڑت واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سنیں ذرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شہر کے اندر گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے۔ مدینہ شہر سے گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت راستے کے کنارے پہ ایک گٹھڑی لیے بیٹھی تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی، یہ گٹھڑی ذرا اٹھا کے میرے سر پہ تو رکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے نہیں اترے بلکہ اپنے پیر میں اس گٹھڑی کو پھنسایا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ گٹھڑی اٹھانا تو دور کی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس گٹھڑی کو ہلا بھی نہیں پائے۔ بالآخر گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک ہاتھ سے اٹھا کے یوں اس گٹھڑی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے اور بوڑھی عورت کے سر پہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک ہاتھ سے بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر ہلکے دونوں ہاتھ لگائے، ہلکا کر کے کہ بھائی دونوں ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیتا ہوں، پھر بھی نہ اٹھا پائے۔ پھر اور زور لگایا لیکن پھر بھی نہ اٹھا پائے۔ پھر اپنی تمام طاقت اور قوت کو جمع کر کے جب اس گٹھڑی کو اٹھایا تو اٹھا تو لیا لیکن صرف گھٹنوں تک اٹھا پائے، اور جیسے ہی گھٹنوں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گٹھڑی کو اٹھایا ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹخنوں تک زمین میں دھس گئے، ٹخنوں تک زمین میں دھس گئے۔ مقررین حضرات بیان کرتے ہیں اس کو، آپ شیعہ حضرات کو دیکھ سکتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے۔ تو جب گٹھڑی کو اٹھانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹخنوں تک زمین میں دھس جاتے ہیں تو اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں، اللہ کی بندی، آخر اس میں ہے کیا جو اتنا وزن ہے کہ میں اٹھا تو نہیں پا رہا لیکن کوشش سے جب گھٹنوں تک اٹھا لی تو ٹخنوں تک زمین میں دھس گیا، آخر ہے کیا اس میں؟
تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اس میں 7 زمین اور 7 آسمان جتنا وزن ہے، اور میں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان میں کندے لگا دے تو میں دونوں کندوں کو پکڑ کے زمین اور آسمان کو یوں ملا دوں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ اے علی، تم نے اللہ کی طاقت کو للکارا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھاؤ تاکہ باز آ جائے، وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ مقررین حضرات کا گڑھا ہوا ہے، بے اصل ہے، بالکل من گھڑت واقعہ ہے۔ آپ جو ہے نا میرے بیان کرنے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل من گھڑت ہے، لیکن مقررین حضرات جب بیان کرتے ہیں تو عوام جو سامنے بیٹھی ہے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بغیر تحقیق کے بولتے رہتے ہیں ایسے ہی مقررین حضرات، اور عوام بے شک اور نعرے لگاتی رہتی ہے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ جھوٹی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی۔ تیسرا واقعہ بھی سنیں، تیسرا واقعہ بہت مشہور ہے اور بہت ہی زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ کون سا ہے؟ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازے کو اکھاڑ لینا۔ دھیان سے سنیں اس واقعے کو۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 23,858۔ مسند احمد کھول کے دیکھیں گے، حدیث نمبر 23,858 ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، خیبر کے فتح کرنے کے لیے امیر بنایا، جھنڈا دے کے بھیجا، اور یہ کہا کہ انشاءاللہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کر لے گا۔ تو یہ ایک طویل روایت ہے، لیکن میں یہاں جو ذکر کر رہا ہوں صرف اس کا کر رہا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے اور یہودی دروازہ کھول کے باہر آئے تو ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب ڈھال ہاتھ سے چھوٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑ لیا ایک ہاتھ سے، اور اکھاڑنے کے بعد اس کو بطور ڈھال استعمال کیا، اور اس وقت تک استعمال کیا جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گئی، جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا۔ اور جب فتح ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو پھینک دیا، دور جا کے پڑا وہ دروازہ۔ تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعہ بالکل درست ہے، اس کو آپ بیان کریں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 8 آدمی تھے، اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھانا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو ہلا بھی نہیں پائے۔ مسند احمد کھول کے دیکھے، حدیث نمبر 23,858 آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو حدیث ہے درجہ بھی سن لیجئے اس کا۔ یہ روایت ایک راوی مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اس پہ کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، اس پہ کسی نے کوئی کلام نہیں کیا۔ البدایہ والنہایہ کھول کے دیکھے، اس میں آپ کو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 189 پر بھی یہ روایت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے مجمع الزوائد کھول کے دیکھے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 152 پر بھی مسند احمد کے حوالے سے لکھی ہوئی یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری، یعنی کہ صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس پہ کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ بالکل درست ہے، صرف ایک راوی مجہول ہونے کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف کا درجہ حاصل ہے، ضعیف کا درجہ حاصل ہے۔ یہ روایت صرف ایک راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، ورنہ اس کے تمام راوی ثقہ ہے اور یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ اور اس واقعے کو دوسری جو کتابیں ہیں جیسے کہ مجمع الزوائد ہے، اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ ہے، اور اسی طریقے سے فتح الباری ہے، ان تمام کتابوں کی وجہ سے قوت اور طاقت مل جاتی ہے
جس کی وجہ سے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بیان بھی کرے۔ یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑا ہے اور اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال بھی کیا ہے، اور پھر اس کو دور پھینکا بھی ہے، اور 8 افراد مل کے اس کو اٹھانا تو دور کے بعد ہلا بھی نہیں پائے۔ یہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں۔ آپ مسند احمد کھول کے دیکھیں، حدیث نمبر 23,858 آپ کو مل جائے گی۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ پوری تحقیق کا لنک میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، یعنی کہ ڈسکرپشن میں پیش کر دوں گا۔ اگر آپ وہاں سے دیکھنا چاہیں گے تو وہاں سے دیکھ لیجئے، ورنہ میں اپنے فیس بک جو آئی ڈی ہے عمر صدیقی قاسمی کے نام سے، اس پہ بھی میں اس کو جو ہے شیئر کروں گا، یعنی کہ تحریر کر کے پورے واقعے کو پیش کروں گا، تو انشاءاللہ آپ جا کے وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ تمام باتیں، تمام واقعات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔